السلام علیکم بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم 12th کلاس اردو غزل شوکت علی خاں فانی بدایونی کی غزل پر تبصرہ کریں گے۔ آپ کو اس کی تشریح بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو شوکت علی خاں فانی بدایونی شاعر سے تعارف کرائیں گے۔ کہ شوکت علی خاں فانی بدایونی کا نام کیا ہے اور ان کا تخلص کیا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، شوکت علی خاں فانی بدایونی، ان کا نام شوکت علی خاں ہے اور تخلص ان کا فانی ہے۔ یہ بدایوں میں رہتے تھے، اس لیے ان کا نام فانی بدایونی پڑا۔ تو ان کا پورا نام شوکت علی خاں فانی بدایونی ہے۔ یہ 1878 عیسوی میں اسلام نگر میں پیدا ہوئے تھے اور 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ فانی بدایونی جدید اردو غزل کو معنوی رفعت بخشنے والوں میں فانی ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ وہ ریاضیات کے امام ہیں۔ فانی کی غزل گوئی بہت سنجیدہ اور نکھرے ہوئے فلسفیانہ مذاق کا آئینہ دار ہے۔ فانی نے فکر و فن کی پرانی روایتوں کو ایک نئے انداز میں آب و رنگ عطا کیا ہے اور تازگی بخشی ہے۔ فانی کا نام شوکت علی خاں تھا۔ 1871 عیسوی میں ضلع بدایوں کی تحصیل اسلام نگر میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان کے فرد تھے، مگر رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے والد شجاعت علی کو پولیس میں نوکری کرنا پڑا۔ فانی نے جب ہوش سنبھالا تو کچھ رہا سہا تھا، جو کچھ تھا وہ بھی جا رہا تھا۔ بدایوں سے ہائی اسکول پاس کیا اور بریلی سے BA پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ میں LLB کی تکمیل کی، لیکن ان کی غداز طبیعت کو وکالت کا پیشہ پسند نہیں آیا۔ طبیعت شروع ہی سے شعر و سخن کی طرف مائل تھی، لیکن ان کے والد ہمیشہ انہیں غزل گوئی سے روکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے فانی کا پہلا دیوان آگ میں جلا دیا تھا، نذر آتش کر دیا تھا۔ یہ بات فانی کے لیے باعث گفت ہوئی تکلیف ہوئی۔ فانی پوشیدہ طور پر شعر کہتے رہے۔
بذریعہ ڈاک دہلوی سے اصلاح لیتے رہے۔ فانی وکالت کے سلسلے میں بریلی، لکھنؤ اور آگرہ رہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دراصل ان جگہوں کے مشاعروں اور ادبی صحبتوں کے روح رواں رہے۔ 26 اگست 1941 کو فانی سرائے فانی سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ فانی حقیقت میں مرنے سے پہلے مر چکے تھے۔ ان کی 62 سال کی عمر مرگ مسلسل تھی۔ وہ ہمیشہ یہ شعر کہتے تھے، فانی کی زندگی بھی کیا زندگی ہے یارب، موت اور زندگی میں کچھ فرق چاہیے تھا۔ فانی ایسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے جو ان تمناؤں سے مطابقت نہ کرتی تھی۔ انہیں ہر وقت موت ہی یاد آتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ موت ہی فانی کی زندگی تھی۔ فانی کی شاعری اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ فانی نے غزل کی صورت میں کوئی تبدیلی نہ کی، وہی تمام الفاظ، اصطلاحات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ فانی نے اردو غزل کو صداقت دی، وہی لکھا جو محسوس کیا، پرانی علامات میں صداقتیں دکھلائیں۔ وہ طبیعت میں ایک گداز، نظر میں بصیرت اور احساس میں ایک خاص گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ آخر چشم پرنم کی بھی تو کوئی قیمت ہے، زندگی میں اس چیز کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے ہم شاعر کے اس خیال کی ہمنوائی کرتے ہیں۔ فانی کے کلام میں لطیف فارسی ترکیبیں، دلنشیں طرز ادا اور جوش و خروش پوری طرح نظر آتا ہے۔ ان کے یہاں عام طور پر سنجیدہ فکر اور رعنائی بیان کی لطیف آمیزش ملتی ہے۔ دیکھیے بچوں، ہم نے آپ کو شوکت علی خاں فانی بدایونی سے تعارف کرایا۔ اب ہم آپ کو ان کی غزل کی تشریح بتائیں گے۔ دیکھیے بچوں، ان کی غزل نمبر 1 ہے، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ خلق مانے دنیا، گوشہ مانے کونا۔ اس شعر میں شاعر شوکت علی خاں کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا دل محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اس میں ساری دنیا، اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس میں ساری دنیا سمائی ہوئی ہے، جس سے دنیا کی وسعت دل کی وسعت کے سامنے بے معنی ہے۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے،
خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ اس شعر میں شاعر شوکت علی خان فانی بدایونی کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا دل محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس دل کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ساری دنیا کو سمائے ہوئے ہے، جس سے دل کی وسعت کے سامنے دنیا کی وسعت بے معنی ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ معمہ مانے پہیلی۔ اس شعر میں شاعر شوکت علی خان کہتے ہیں کہ زندگی، انسان کی زندگی ایک پہیلی ہے، ایک پہیلی کے مانند ہے جو نہ سمجھنے میں آتا ہے اور نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ محض یہ زندگی دیوانوں کا ایک خواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ زندگی ایک پہیلی ہے، یہ نہ سمجھنے میں آتا ہے اور نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ زندگی دیوانوں کا ایک خواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ پشیماں مانے شرمندگی، شرمندہ ہونا۔ ہیلا مانے ذریعہ، وسیلہ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا میں آنے کے بعد، شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ میں جب زندگی میں آیا، یعنی دنیا میں آیا تو دنیا دار ہو گیا، یعنی دنیا میں محو ہو گیا دنیا کے، مگر دنیا کے حصول میں اپنے دنیا کے حصول میں اس قدر غرق ہو گیا کہ گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگانے لگا، جس سے زندگی بھی مجھ سے شرمندہ ہو گئی ہے، اور وہ میرے مرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر رہی ہے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد میں دنیا میں اس قدر غرق ہو گیا، اس قدر محو ہو گیا کہ گناہوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگا، جس سے زندگی بھی مجھ سے شرمندہ ہے اور وہ میرے مرنے کا کوئی ذریعہ تلاش کر رہی ہے۔ ہم نے چھانی ہے بہت دیر و حرم کی گلیاں، کہیں پایا نہ ٹھکانہ تیرے دیوانے کا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، محبوب سے مخاطب ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، میں نے تیری گلیوں کو، تیری مسجد اور مندر کی گلیوں کو چھان ڈالا، پھر بھی تیرے اس دیوانے کو کہیں سکون حاصل نہیں ہوا، یعنی کہ تیرا دیدار نہ ہو سکا۔
ہم نے چھانی ہے بہت دیر و حرم کی گلیاں، کہیں پایا نہ ٹھکانہ تیرے دیوانے کا۔ شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے تیری گلیوں کو یعنی مسجد اور مندر کی گلیوں کو چھان ڈالا، پھر بھی تیرے دیوانے کو کہیں سکون حاصل نہیں ہوا، یعنی کہ تیرا دیدار نہ ہو سکا۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہر نفس، نفس مانے سانس، گزشتہ مانے گزری ہوئی عمر۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی ہر سانس اس کی موت ہے، انسان کی زندگی کی گزری ہوئی سانس اس کی موت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنے دن کی زندگی دی ہے اسے ہم کسی طرح سے مر مر کے جی رہے ہیں۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ انسان کے زندگی کی گزری ہوئی ہر سانس ایک موت ہے، اور اللہ نے اسے جتنے دن کی زندگی دی ہے اسے ہم کسی طرح سے مر مر کے جی رہے ہیں، یعنی ایک دن وہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اب دیکھیے بچوں، فانی بدایونی کا پہلا شعر ہو گیا ہے، اب ہم آپ کو ان کی دوسری غزل بتائیں گے۔ غزل نمبر 2۔ جی ڈھونڈتا ہے گھر کوئی دونوں جہاں سے دور، اس آپ کی زمیں سے الگ آسماں سے دور۔ جہاں مانے دنیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ جا کر بسوں جہاں محبوب کی محبوب کی یاد سے دور ہو جاؤں، محبوب کی محبت سے دور ہو جاؤں اور خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں، مشغول ہو جاؤں۔ جی ڈھونڈتا ہے گھر کوئی دونوں جہاں سے دور، اس آپ کی زمیں سے الگ آسماں سے دور۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ تلاش کروں، ایسی جگہ جا کر بسوں جہاں محبوب کی یاد سے، محبوب کی محبت سے دور ہو جاؤں، جس سے میں خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ شاید میں درے خور نگہ کرم بھی نہیں، بجلی تڑپ رہی ہے میرے آشیاں سے دور۔ درے خور مانے لائق، نگاہ کرم نظر و کرم، آشیاں مانے گھر۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ میں محبوب کی نظر و کرم کی بات ہی کیا ہے، محبوب پر میرے نظر و کرم کی بات ہی کیا ہے، میں محبوب کے غصے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ محبوب مجھ سے محبت نہیں کر رہا ہے،
महबूब को मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो मुझसे किनारा कशी अख्तियार किए हुए है। मोहब्बत के बजाय है वो मुझसे किनारा कशी अख्तियार किए हुए है, दूरियां अख्तियार किए हुए है। शायद मैं दरे खूर नेगह करम भी नहीं, बिजली तड़प रही है मेरे आशियाँ से दूर। शायर कहता है कि मैं महबूब के नज़रो करम की बात ही क्या है, मुझ पर महबूब के नज़रो करम की बात ही क्या है, मैं महबूब के गुस्से के लायक भी नहीं हूँ। महबूब मुझसे महबूब को मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो मुझसे दूरियां अख्तियार किए हुए है मना राहे इश्क में दैरो हरम का होश, यानी कहाँ से पास है मंजिल कहाँ से दूर। राह इश्क, इश्क की राह, दैर माने मंदिर, हरम माने मस्जिद। शायर कहता है कि राह इश्क में राह इश्क शायर कहता है कि राह इश्क हर इम्तियाज से पाक है। राह इश्क हर इम्तियाज से पाक है, यानी इसमें इंसान अपने होश व हवास खो देता है और कभी वो महबूब के करीब होता है और कभी महबूब से दूर होता है मना राह इश्क में दैरो हरम का होश, यानी कहाँ से पास है मंजिल कहाँ से दूर। शायर कहता है कि राह इश्क हर इम्तियाज से पाक है, यानी इंसान इश्क में अपने होश व हवास खो देता है और वो कभी महबूब के करीब होता है और कभी महबूब से दूर होता है। ताअज़ शौक़ में न रहे ज़िंदगी की लाग, एक सजदा चाहता हूँ तेरे आस्था से दूर। इस शेर में शायर कहता है कि इश्क की राह में आदाब की कैद बंद ना रहे, इसलिए मैं एक मुलाकात महबूब के घर से दूर करना चाहता हूँ। ताअर्ज़ शौक़ में न रहे बंदगी की लाग, एक सजदा चाहता हूँ तेरे आस्था से दूर। शायर कहता है कि इश्क की राह में आदाब की कैदबंद ना रहे, इसलिए मैं एक मुलाकात महबूब के घर से दूर करना चाहता हूँ। फ़ानी दकिन में आके ये अक़दा खुला कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदुस्तान से दूर। इस शेर में शायर फ़ानी बदायूनी ख़ुद से मुखातब होकर कहते हैं कि दकिन के लोगों की बेमुरव्वती को देखकर यह एहसास हो रहा है कि हम हिंदुस्तान में न रहकर किसी और मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ की माशरती कदरें तंज़िली की तरफ हैं। फ़ानी दकिन में आके ये अक़दा खुला कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदुस्तान से दूर। शेर में शायर फ़ानी बदायूनी कहते हैं कि दकिन के लोगों की बेमुरव्वती को देखकर हमें ये एहसास हो रहा है कि हम हिंदुस्तान में ना रहकर किसी और मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ की माशरती कदरें तंज़िली की तरफ गामज़न हैं। अब देखिए बच्चों, हम आपको फ़ानी बदायूनी की तीसरी गज़ल की तशरीह आपको बताएंगे। वो ही वो हैं मगर ज़हूर नहीं, इस तरह दूर हैं कि दूर नहीं। शायर कहता है, इस शेर में शायर महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला की
جلوہ نمائی ہر طرف ظاہر ہے، ہر طرف نمایاں ہے، پھر بھی وہ میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہیں اور دور بھی ہیں، وہ ہیں مگر ظہور نہیں، اس طرح دور ہیں کہ دور نہیں۔ ظہور مانے ظاہر ہونا۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ نمائی ہر طرف ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف ظاہر ہے، پھر بھی وہ میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہم سے دور بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ کچھ ہمیں کو یہ زندگی عزیز، ان کی بیداد کا قصور نہیں۔ بیداد مانے ظلم و ستم، عزیز مانے پیارا۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ محبوب کی بے وفائی اور محبوب کے ظلم و ستم سے ہمیں مر جانا چاہیے تھا۔ ایک ہم ہے کہ ان کی وفا کی امید میں زندگی جیے جا رہے ہیں۔ کچھ ہمیں کو یہ زندگی ہے عزیز، ان کی بیداد کا قصور نہیں۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ ہمیں تو محبوب کی بے وفائی اور اس کے ظلم و ستم سے مر جانا چاہیے تھا، ایک ہم ہے کہ ان کی وفا کی امید پہ جیے جا رہے ہیں۔ گھر جلاتے ہو تو مگر کس کا، گھر جلاتے ہو تو مگر کس کا، دل ہے بندہ نواز طور نہیں۔ گھر جلاتے ہو تو مگر کس کا، دل ہے بندہ نواز طور نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تو میرے دل کو گھر سمجھ کر مت جلا، کیونکہ میرا دل پہاڑ نہیں ہے جو تیری آگ اگلتی نگاہوں کو برداشت کر سکے، جو تیری آگ اگلتی نگاہوں کو برداشت کر سکے۔ گھر جلاتے ہو تو مگر کس کا، دل ہے بندہ نواز طور نہیں۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو میرے دل کو گھر سمجھ کر مت جلا، کیونکہ میرا دل کوہ طور پہاڑ نہیں ہے جو تیری آگ اگلتی نگاہوں کو برداشت کر سکے۔ آگے دیکھیے بچوں، تم پہ مرنا جنہیں نہیں آتا، زندگی کا انہیں شعور نہیں۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ جس کو محبوب پہ فریفتہ ہونے کا سلیقہ نہیں ہے، انہیں زندگی جینے کا شعور نہیں ہے۔ یعنی جس کو محبوب پر فریفتہ ہونے کا طریقہ ہے، وہ شعور پسند ہے، وہ انسان شعور پسند ہے۔ تم پہ مرنا جنہیں نہیں آتا، زندگی کا انہیں شعور نہیں۔ شعور مانے طریقہ، ڈھنگ۔ اس شعر میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ جس پر محبوب پہ فریفتہ ہونے کا طریقہ نہیں ہے، ان کی زندگی باشعور ہے، وہ باشعور لوگ ہیں۔ ہم بھی اپنی وفا پہ ہیں مغرور، بات کی بات ہے غرور نہیں۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کو اپنے حسن پر غرور ہے، اپنی خوبصورتی پر غرور ہے، تو ہمیں اپنی وفا پر ناز ہے۔
तो हमें भी अपने वफ़ा पर नाज है। बात है यहाँ वक़ार की, तो हम अपने वक़ार को महबूब के सामने झुकने नहीं देंगे। हम भी अपनी वफ़ा पे हैं मगरूर, बात की बात है गुरूर नहीं। इस शेर में शायर फ़ानी बदायूनी कहते हैं कि मेरे महबूब को अपने हुस्न पर नाज है, तो हमें अपने वफ़ा पर, मेरे महबूब को अपने हुस्न पर गुरूर है, तो हमें भी अपनी वफ़ा पर नाज है। बात यहाँ वक़ार की है, तो हम अपने वक़ार को महबूब के सामने झुकने नहीं देंगे। तर्क दुनिया न हो सके तो ना कर, गमे दुनिया मगर ज़रूर नहीं। इस शेर में शायर फ़ानी बदायूनी कहते हैं कि दुनिया को तर्क करना, दुनिया को छोड़ना ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया दीन इस्लाम का एक हिस्सा है, मगर ये नहीं कि हम उसके वसूल की हविश में इस कदर डूब जाएं कि अपने आखिरत की मंजिल को ना पा सकें। हम न थे कल की बात है फ़ानी, हम न होंगे वो दिन भी दूर नहीं। इस शेर में शायर फ़ानी बदायूनी ख़ुद से मुखातब होकर कहते हैं कि ऐ फ़ानी, जब हम इस दुनिया में नहीं थे, यानी मेरा इस दुनिया में वजूद नहीं था, तब भी अल्लाह ताला का जलवा इस दुनिया में ज़ाहिर था, जलवा नुमाई हो रही थी। और आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं कि हम इस दुनिया से फ़ना हो जाएंगे। हम न थे कल की बात है फ़ानी, हम न होंगे वो दिन भी दूर नहीं। इस शेर में शायर फ़ानी बदायूनी कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में नहीं था, यानी मेरा इस दुनिया में वजूद नहीं था, तब भी अल्लाह ताला के जलवे हर तरफ ज़ाहिर थे। और आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं कि हम इस दुनिया से फ़ना हो जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। देखिए बच्चों, अब आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आगे हम अगले लेक्चर में हम आपको जो है दूसरे मौजू पर आपसे तबसरा करेंगे। खुदा हाफिज़।